میں نے لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگیں، نمازیں پڑھیں، وظائف کیے، تہجدیں پڑھیں، پھر بھی فلاں چیز ہمیں نہیں ملی۔ ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ہم نے تو وہ ہر نیک کام کیا، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ساری چیزیں سوچ کر لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیں اسی ٹائم پر ہی ملے گا جب ہمارا اللہ چاہے گا، اور اگر ہمیں وہ نہیں بھی ملتا جو ہم مانگ رہے ہوں، تو کیا پتہ ہمارے مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں جو ہماری زندگی میں معجزہ ہو ہی نہیں رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، کن کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آج میں آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گی کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ معجزے بہت جلدی ہوا کرتے ہیں جب آپ اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آپ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے، جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ مانگیں اور اللہ آپ کو نہ دے۔ استغفار میں ایک ایسی طاقت ہے کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو جو چاہے آپ وہ پا لیتے ہیں۔ آپ لوگ سارے وظیفے ایک سائٹ پر رکھ کر دیکھ لیں کہ استغفار ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ ایک بار آپ لوگ اسے کر کے دیکھیں، جو چاہے گا وہ ملے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور آپ کی مراد، آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ اور پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ استغفار کا وظیفہ کریں تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں۔ دل میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے وظائف کیے، ہم تو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم نے اتنے ہزار دفعہ یہ والا وظیفہ کیا ہے، ہم نے اتنے لاکھ دفعہ یہ والا وظیفہ کیا ہے، پھر بھی ہمیں وہ نہ ملا جس کی ہمیں چاہت کی۔ تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ استغفار یا پھر دوسرے وظائف کرتے تو ہیں، لیکن ساتھ میں آپ لوگ گھر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کا دھیان وظیفے کی طرف بالکل نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ ساتھ میں موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تو ہوتی ہے، اور آپ غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک فکس ٹائم رکھ لیں، ایک جگہ بیٹھ کر آرام سے یہ وظیفہ کریں، کوئی آپ کے پاس نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو۔ آپ اللہ کو سکون سے اپنے دل کا حال بتائیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا چاہیے۔ یقین کریں، جب میں نے یہ وظیفہ شروع کیا تو میرے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں۔ شروع میں تو ویسے بہت رکاوٹیں آتی ہیں اور ضرور آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، اور آزمائش کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو چنتا ہے نا۔ تو شروع میں میرے لیے بھی بہت رکاوٹیں آئیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے مجھے ہر چہرہ دکھا دیا جو میں سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ سنسیئر ہے۔ دھوکے ملے، رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں سامنے آئیں، لیکن اس کے بعد جو خوشیاں ملی نا، وہ سمجھیں کہ ایک معجزہ ہی ہوا۔ وہ چیزیں جو میرے لیے رکاوٹ بن رہی تھی وہ بھی صاف ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ پاک نے مجھے وہ سب دیا جس کی میں نے چاہت کی تھی۔ آپ یقین کریں، جس کی چاہت نہیں بھی کی تھی اللہ نے وہ بھی مجھے دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے استغفار کا وظیفہ کس طرح کیا۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی چیز کے لیے پراپر ایک ٹائم نکالتے ہیں تو ہی وہ کام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ وظائف ہیں، ان کے لیے بھی ایک پراپر ٹائم ہے۔ میں زیادہ تر مغرب اور عشاء کے درمیان یہ وظیفہ کیا کرتی تھی، کیونکہ دن کو زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی۔ گھر کے کام اور بھی بہت سارے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جن سے بندہ فری نہیں ہو پاتا۔ تو آپ کے پاس اگر مغرب کے بعد ٹائم ہے تو تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا پھر عشاء کے بعد بھی آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ایک تسبیح رکھ لینی ہے اور 5000 مرتبہ یا پھر 11000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور بالکل خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان لگا کر پڑھنا ہے۔ 15 دن کا وظیفہ ہے، آپ لوگ ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں، نیت صاف ہونی چاہیے بس۔ اچھا، میں نے یہ وظیفہ کسی اور ایک بہن کو بھی بتایا تھا، تو کچھ دن بعد وہ مجھے ملی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وظیفے کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح پڑھتی ہیں، مطلب کس ٹائم میں پڑھتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کسی مقصد کے لیے دوسرے وظیفے بھی کر رہی تھی، تو جب آپ نے مجھے یہ بتایا تو میں نے سوچا چلیں اس کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں کرنا، ایک ٹائم پر آپ ایک ہی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ بہت سارے وظیفے ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں اور دھیان کسی ایک پر بھی ٹھیک سے نہیں رہتا۔ تو اس وظیفے کو آپ نے 5000 مرتبہ کسی ایک ٹائم میں 15 دن میں پڑھنا ہے۔
अच्छा, जब आप लोग ये वजीफ़ा कर रहे हो ना तो 15 दिन में गैप नहीं आना चाहिए किसी भी दिन में। 15 दिन लगातार पढ़ना है एक ही टाइम में। इसके बाद भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहा करें, लेकिन 15 दिनों में बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए। देखिए, इसके बाद फिर जो रिज़ल्ट आएँगे ना और आपको जो खुशियाँ मिलेंगी वो आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे। जब आप लोग ये तस्बीह करेंगे तो आपको अपने अंदर एक चेंज आना फ़ील हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जब तक आप अपने अंदर एक चेंज फ़ील नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके हालात नहीं बदलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की हालत इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक बंदा अपनी हालत खुद ना बदले। तो जब आप तस्बीह करते हैं, इज़कार करते हैं, तो इसका पहला फ़ायदा या असर यही होता है कि आप अपने अंदर को बदलते हैं, अपने दिल को पाक करते हैं, नीयत को साफ़ करते हैं। तो जब आपके अंदर चेंज आना शुरू होता है ना तो आप इस्तिग़फ़ार के साथ और भी इबादत शुरू कर लेते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ने लगते हैं और इबादत में भी आपका दिल लगने लगता है और इस तरह आपकी दुआएं भी कबूल होने लगती हैं। जब आप अल्लाह के नज़दीक होते हैं ना तो अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपको रिज़ल्ट मिले इस चीज़ का, तो इसके लिए अगर आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, आप ध्यान लगा कर एक चीज़ करेंगे, ये वजीफ़ा अगर आप ध्यान लगा कर करेंगे ना तो आपको तभी इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। मतलब अगर आपकी नीयत तौबा की है तो आपकी तौबा सच्ची होनी चाहिए, आपको दिल से इस चीज़ का रिग्रेट भी होना चाहिए और नीयत ये भी होनी चाहिए कि आइंदा वो चीज़, वो गुनाह आपसे नहीं होगा और आप इससे बचेंगे। तभी तो अल्लाह आपकी तौबा कबूल करेगा और अल्लाह तो चाहता है कि बंदा तौबा करे, क्योंकि वो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। अगर आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना तो अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें सालों डिले हो जाती हैं और हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि चलो एक बार और कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं और फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता और फिर हम एट दी एंड थक हार कर सब छोड़ देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना है, हमें ना मायूस नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ पर सब्र करते हैं ना तो अल्लाह पाक इसका सिला ज़रूर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि हम वजीफ़े के साथ साथ नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे, नमाज के साथ चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रही हैं। देखिए, अल्लाह पाक तो सब जानता है ना, अल्लाह पाक इबादत का बोझ नहीं डालता, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ चाहता है। आप इबादत रेगुलर करते रहें, चाहे थोड़ी करें। एक दिन अगर आप कम इबादत कर रहे हैं तो अगले दिन ज़्यादा की कोशिश करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाएं। इस तरह आपको आदत भी हो जाएगी इबादत की और आपका दिल भी लगने लगेगा। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुमा आमीन।